ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ کافی ایک لمبا وقفہ ہو گیا ہے جس میں ہم سیرت کی کلاس کو ریکارڈ نہیں کر پائے تھے، اپلوڈ نہیں کر پائے تھے، بیچ میں رمضان وغیرہ آ گئے تو اس کے بعد کچھ مصروفیات رہیں تھیں۔ اب انشاءاللہ ہم اپنا سیرت کا جو ہمارا اس سلسلہ تھا، ایک سیریز جو چل رہی ہے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ہر ہفتے جو کلاس جیسے اپلوڈ ہوتی آئی ہے پچھلے ٹائم میں، انشاءاللہ ویسے ہی ہم اپلوڈ کرتے رہیں اس کو۔ اور پچھلی کلاس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہم ڈیلیگیشنز ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈیلیگیشنز جو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ہم نے دیکھا اسلام بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو گیا ہے مدینہ کے اندر، اور اپنی جو پاور ہے وہ مسلمان جو آپ کا اسٹیٹ تھی اس نے اپنی منوا لی، جس کو ہم کہتے ہیں لوہا منوا لیا۔ تو آس پاس کی ساری جتنی بھی طاقتیں تھیں فتح مکہ کے بعد خاص طور سے، سب نے گھٹنے ٹیک دی اور سب آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یا تو اسلام ایز اے ریلیجن ایکسیپٹ کرتے تھے یا اسلام ایز اے دین ایکسیپٹ کرتے تھے، تو وہ چوائس ان کی اپنی ہی تھی۔ تو اس کے بعد ہم یہ بہت سارے ڈیلیگیشن آئے تھے، ہم نے سارے ڈیلیگیشنز کو ڈسکس کیا تھا پچھلی کلاس کے اندر۔ آج انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر کی طرف اپنے بڑھتے ہیں۔ اب جو ڈیلیگیشنز کے بعد ایک بڑا چیپٹر آتا ہے وہ آتا ہے حج آف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حج ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کہیں کہ کافی ساری سیرت کی کتابوں میں جو بڑی بڑی سیرت کی کتابیں ہیں اس کے اندر ایک اور چھوٹا سا چیپٹر آتا ہے جو کہ ویسے تو چھوٹا ہے لیکن ہے بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ایلہ ہے۔ واقعہ ایلہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کچھ ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ ہو گئی تھی، تو اس واقعے کو واقعہ ایلہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ ایلہ کے نام سے ہی مشہور ہے وہ، اور احادیث مبارکہ میں ہمیں صحیح احادیث مبارکہ میں مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی ہمیں وہ ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی واقعے کو ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کرنے سے پہلے بس ایک چیز یہی ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا شروع میں کہ یہ کافی سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی یہاں پر ڈسکس ہوگی، تو اس میں میں کوشش یہی کروں گا کہ جتنا اوتھینٹک ذرائع سے ہمیں ملتا ہے الگ الگ سیرت کی کتابوں میں، یا پھر ہم جتنا بھی مطلب ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے اوتھینٹک حدیث کے اندر، تو اس کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ یہاں پر ڈسکس کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، کیونکہ اس کے اندر ڈسکشن آئے گا کہ ان کو نعوذ باللہ کچھ نیچا دکھانا یا ان کو کچھ کم دکھانا۔ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے قرآن کے اندر، اس کو بیان کیا ہے، اس کے کچھ آپ کہیں کہ پارٹس ہمیں قرآن کی آیتوں کے اندر ملتے ہیں۔ سورہ احزاب جب آپ پڑھتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 27، 28، 29، 30، 31 یہ وہ آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایک طریقے سے وارننگ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اگر جو زندگی چاہتی ہیں، اس زندگی کو اگر آپ پریفر کرتی ہیں، دنیاوی زندگی کو اگر آپ پریفر کرتی ہیں، تو ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آئیے بہت احسن طریقے سے چھوڑ دیں گے، الگ کر دیں گے، اور آپ چاہیں تو اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بعد کی زندگی چاہیے، آپ کو آخرت کی زندگی چاہیے، آخرت کے مزے چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ دیا ہے وہ ٹیسٹ آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی جو آخرت کی جو دوسری زندگی ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں ہی آپ کو جو وعدے کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ بچپن سے، جو میں نے شروعات میں بھی جب سیرت سٹارٹ کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے، خاص طور سے انڈیا پاکستان کے کلچر کے اندر، جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، اس میں ہمارے یہاں صحابہ اکرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو امہات المومنین ہیں ان کی کوئی سپر ہیومن والی ہمارے ذہنوں میں ایک پکچر بنی ہوئی ہے کہ وہ تو مطلب بالکل ہی معصوم ہیں، ان کی لائف میں کوئی مطلب ایسی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، ان کی لائف میں کوئی پریشانیاں نہیں آئی ہیں، اور بڑی آسانی سے ان کی زندگی گزر گئی۔ اور جب ہم اب دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں جب ہم رہ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں خاص طور سے سوشل نظام کتنا زیادہ مطلب آپ کہیں کہ خراب ہو چکا ہے، بالکل بگڑ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے بالکل۔ اس سوشل زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو فیس کرنا پڑتی ہیں، جو کافی پرابلمٹک بھی ہوتی ہیں، خاص طور سے اگر میاں بیوی کا ہی، کیونکہ ہم اس میں جو ڈسکس کریں گے وہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج جو بیویاں ہیں ان کے بیچ کا یہ معاملہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری جو ایک آپ کہیں کہ میریٹل لائف ہوتی ہے، ہماری جو ازواجی زندگی ہے، اس کے اندر بھی جب پرابلمس آتی ہیں تو ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، جب اگر ہم صحابہ کرام کو یا رسول اللہ یا امہات المومنین کو سپر ہیومن کا درجہ دے دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہو۔ تو یہ اسی لیے اس جو واقعہ ہے پورا اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے ریلیٹ کر پائیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے ٹائم ایسا آتا ہے کہ
کبھی میاں بیوی میں یا کسی میں نوک جھوک ہو جاتی ہے، کچھ ڈیمانڈز ہو جاتی ہیں کسی چیز کو لے کر کے، تو فرسٹریشن ہو جاتی ہے اس چیز کو لے کر کے. تو وہ چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ بیسٹ آف دا بیسٹ جنریشن، یعنی کہ صحابہ کرام کے ساتھ، اور بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومن پورے آپ کہیں کہ اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہترین کوئی شخصیت نہیں ہے انسانی، لیکن ان سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درجے کا انسان کوئی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان کو بھی یہ پریشانیاں فیس کرنا پڑی ہیں. تو ہم ایک طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس خوبصورت طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا، تو ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے. تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اسی واقعے کو ڈسکس کریں گے. اب دیکھیں اگر تاریخ کے بارے میں دیکھیں کہ یہ کب ہوا، جیسے کہ ہم جتنے بھی واقعات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ تر تاریخ بتاتے ہیں کہ کس تاریخ میں یہ ہوا، کس سن میں یہ ہوا، کب ہوا. تو اس کی اگر ڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو اس میں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے کہ کس وقت میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ کافی ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں. ان روایتوں کے بیس پر کچھ آپ کہیں کہ انڈائریکٹ ریفرنسز ایسے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ہوا ہو. خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر یہ آتا ہے پورا، تو انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کر دوں گا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں 8ویں 9ویں ہجری میں جا کر کے یہ واقعہ ہوا. ایگزیکٹ ڈیٹ کسی کو نہیں پتہ، اس لیے بہت ساری سیرتی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو کچھ لوگوں نے پہلے مینشن کر رکھا ہوگا اس واقعے کو، 2ری 3ری ہجری میں یا 4تھی ہجری میں اس کو مینشن کر رکھا ہوگا. لیکن یہاں پر کیونکہ جو روایت جو سب سے اوتھینٹک روایت ہمیں ملتی ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ملتی ہے، اس کے اندر جو ہمیں ایک انڈائریکٹ ریفرنس ملتا ہے وہ ایسا ہی ملتا ہے کہ کم سے کم 6 یا 7 ہجری کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اپنی جو آپ کہیں کہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہو چکے تھے، 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ساری بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں. اس وقت میں یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس وقت حیات تھیں اور 2 بیویوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو چکا تھا. اب وہ 2 بیویاں کون سی ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر کے بتائیے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ بھی کتنے زیادہ سنسیئرلی اس سیرت کو سن رہے ہیں. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہیں کہ 9 بیویوں سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ہوا تھا. اور جیسے کہ ہم نے سیرت شروعات سے پڑھی، ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہمبل بیک گراؤنڈ رہا ہے، کتنی سمپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف گزاری ہے. کوئی بہت زیادہ لگژریس لائف نہیں گزاری ہے رسول اللہ نے کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ان کے والد نے ان کو دیا ہو اور وہ اپنی بہت لگژریس زندگی گزار رہے ہوں، کپڑا، جوتا، سواری، سب کچھ بہت زبردست استعمال کر رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا رسول اللہ کا بیک گراؤنڈ نہیں رہا ہے، بڑا سمپل، بڑا سادہ سا رسول اللہ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے. اور کبھی چچا نے پالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی دادا نے پالا ہے، کبھی دائی حلیمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو پیمپرنگ کا تو کوئی معاملہ رہا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب بڑے بھی ہو گئے ہیں رسول اللہ، آپ کہیں کہ جب اپنی جوانی کی ایج کو بھی آ گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، بلاغت آ گئی ہے رسول اللہ کے اوپر، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک ایز اے شیپرڈ کام کیا کرتے تھے، ایز اے چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ پیسوں کے عوض میں کچھ لوگوں کی بھیڑ بکریاں جو ہوا کرتی تھیں ان کو چرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا کرتے تھے. یہ بہت ڈیٹیل سے ہم نے شروعات میں واقعہ ڈسکس کیا. تو اس میں بھی کتنا پیسہ ملتا ہوگا کہ لمیٹڈ پیسہ ملتا تھا، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو زندگی تھی اس میں گزر بسر کیا کرتے تھے رسول اللہ. اور جب رسول اللہ کے اوپر نبوت آئی ہے تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بزنس کے جو معاملات تھے وہ پورے ترک ہی کر دی. اور کس طریقے کی مشقت کی زندگی مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے کہ مطلب جس کا کوئی تصور بھی انسان آج کے زمانے میں نہیں کر سکتا. جو اپنی شروعات میں سارے ٹارچرز وغیرہ اور جو پریشانیاں رسول اللہ اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ساری ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی تھی. تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقت کی زندگی اٹھائی ہے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، مدینہ میں اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آپ کہیں جو خلیفہ تھے، جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں مینٹین کرنا تھا. تو اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، ذمہ دار ہیں، اپنی اسٹیٹ کو آپ کہیں کہ ان کو ذمہ داری ہے ان کے اوپر، تو اس کو آپ کہیں کہ بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. تو رسول اللہ نے اتنے اچھی طریقے سے بڑھایا کہ سارے مسلمان اب تک جو مکہ کے اندر کافی غریب تھے اور جو مدینہ میں آئے تھے شروعاتی دور میں کافی زیادہ غریب تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا. رسول اللہ نے مواخہ کرایا تھا، مدینہ کے جو لوگ تھے انصار تھے ان کے ساتھ ان کے گھروں میں رہے تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹیز وغیرہ شیئر کی تھیں صحابہ اکرام کے ساتھ. تو اب جب جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیٹ تھی مضبوط ہوتی گئی، ان کے پاس مال غنیمت آتا رہا. تو بیت المال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی اتنے اچھے طریقے سے مدد کی کہ اب سب کے گھروں میں بہت اچھے مطلب کھانا پینا بھی سب کے گھروں میں ہونے لگا. غربت ہلکی ہلکی دور ہونے لگی تھی کافی حد تک، اور سب کے پاس اپنا اپنا گھر تھا، اور سب کے آپ کہیں کہ
جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، وہ سب چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر مدینہ کے اندر کاروبار بھی کافی زیادہ پھل پھول رہا تھا، کیونکہ جو انٹرسٹ کو ختم کیا تھا، اپنی مارکیٹ بنائی تھی مسلمانوں نے پوری، وہ بھی آپ کہیں کہ بہت زیادہ پھل پھول رہی تھی۔ وہ مارکیٹ وہاں پر آ کر کے باہر سے لوگ جو تھے خریداری کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، تو لوگوں کے گھروں کے رہن سہن لیولیہوڈ جو تھا لوگوں کا بہت اچھا ہونے لگا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیں کہ ایک الگ ہی لیگ کے انسان ہیں، الگ ہی نوعیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کیونکہ نبی بھی ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی کنٹرول دیا ہے ان کی نفس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن ان کی جو بیویاں ہیں، جو ازواج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو نارمل ہیومن بینگس ہیں، بالکل ایک بالکل سادہ سی عام انسان ہے بالکل۔ ان لوگوں کے ساتھ خواہشات اور یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کنٹرول کر لی ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھیں اب اوروں کا لائف سٹائل جب دیکھ کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد بھی جب خلافت مل گئی ہے، رسول اللہ کو اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت لگژوریس لائف سٹائل ہوگا۔ لگژوریس تو چھوڑیے، بالکل سادہ بھی نہیں تھا، ایک عام انسان کی طرح بھی نہیں تھا، اس سے بھی بلکہ نیچے لیول کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ کئی بار 2 چاند یا 3 چاند ایسے ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ 3 مہینے تک ایسے ہو جایا کرتے تھے جس میں ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں ان سے، ایک صحابی جو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، گھر میں کیا ہوا کرتا تھا، کھانا پینا کیسے ہوا کرتا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، ان چیزوں کے اوپر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ تو اب سوچیے کہ کس طریقے کا لائف سٹائل، مطلب سخت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک عام انسان سے بھی نیچے کا ہے۔ تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہیں کہ زہد ہے، اور یہ یہ میں آگے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لوں گا کہ یہ پوری کیا چیز ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کے جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ساری چیزیں مطلب کافی سب لوگوں کے گھروں میں اچھی ہو گئی ہیں، تو ان کی کچھ ڈیمانڈس تھیں۔ اب وہ ڈیمانڈز ہمیں کلیئر نہیں ہیں کیا ہیں، اس میں ڈیمانڈز میں یہی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے اچھے کپڑے ہوں ان کے پاس پہننے کے لیے، یا پھر گھر تھوڑا سا اچھا ہو جائے، تھوڑا سا ڈیکوریشن وغیرہ ہو جائے، یا مینٹیننس اس کی اچھی ہو جائے، اور کھانے پینے کے لیے تھوڑا اچھا معاملہ ہو جائے۔ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کافی وقت فاقہ بھی ہو جایا کرتا تھا، تو اس چیز کو وہ چاہتی تھی کہ اچھا کھانا ان کے یہاں ڈیلی مہیا ہو جائے۔ اب وہ اس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے پوچھ کیا کرتی تھی اس بات کو کہ آپ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذمہ دار ہیں، تو آپ تھوڑا سا اور ہمارا جو راشن ہے گھر کا، یا گھر کی جو آپ کہیں کہ جو پیسہ ہے آنے کا، وہ تھوڑا سا بڑھا دی، جس سے ہمارا تھوڑا سا جینے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا اچھا ہو جائے۔ اچھا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل نیچے لیول سے نارمل لیول پر چاہ رہی تھیں وہ۔ تو یہ چیزیں خیر بہت زیادہ ڈسکس نہیں کری گئی ہیں، بتائی نہیں گئی ہیں، لیکن یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوش کرتی تھیں کسی چیز کے لیے، کچھ ڈیمانڈس تھیں ان کی، وہ ڈیمانڈز یہی ڈیمانڈز ہیں جو زیادہ تر علماء کرام کی رائے ہے کہ یہی ڈیمانڈز ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کیا، ایک طریقے سے گروپ پریشر لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سبھی نے، کہ سبھی لوگ یہ ڈیمانڈ کرنے لگیں، ساری بیویاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرنے لگیں۔ اس میں بھی خاص طور سے جنہوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، 2 گروپ بنے ہوئے تھے، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پوش کرتی تھی، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اور وہ آ بھی جائے گا اس کے اندر آگے جا کر کے۔ جو روایت ہے، جو ہمیں یہ روایت ہے واقعہ ایلا کی، وہ ایک حدیث میں ملتی ہے جو بخاری میں بھی اور مسلم میں کافی سارے اس کے ترک ملتے ہیں، الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، لیکن اگر ساری روایتوں کو جوڑیں تو ہمیں کل ملا کر کے جو اس کا لب لباب ملتا ہے وہ یہی واقعہ کا لب لباب ملتا ہے۔ الگ الگ صحابہ اکرام کی طرف سے الگ الگ نریشنز ملتے ہیں، تو جو صحیح بخاری والا نریشن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہی سب سے بڑا نریشن ہے، اس میں زیادہ تر چیزیں کور اپ ہیں۔ اور یہ جو نریشن ہے، یہ جو روایت ہے وہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس وقت میں کافی چھوٹے ہوں گے۔ دیکھیے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات بتاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ان عالم کو نہیں پتہ ہوگی یہ بات، جو تم یہ بات بتا رہے ہو، کیا ان عالم کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی؟ تو کئی بار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ روایتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کئی بار کسی کی نظر سے رہ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو یہ پورا واقعہ نہیں پتہ تھا کہ کیا ہے، اور کب تک نہیں پتہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تک ان کو یہ واقعہ نہیں پتہ ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، یہ صحابی ہیں۔ اب کیوں نہیں پتہ ہے، اگر ہم اس کے پیچھے کا ریزن دیکھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کم علم تھے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ ابن عباس ہیں سب سے زیادہ، اگر قرآن کی تفسیر سب سے بڑی ڈیٹیل سے اور سب سے زیادہ مشہور ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت عمر کا وہ واقعہ تو میں بتا ہی چکا ہوں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے ان کو۔ ایک تو ایج بہت زیادہ کم تھی ان کی، غالباً گمان یہی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہوگا تو تب یہ اپنی آپ کہیں کہ بہت کم ایج میں ہوں گے، 3 4 5 سال کی ان کی یہ ایج ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، یا اس سے بھی کم ان کی ایج ہوگی۔ اور جب یہ ہوا تو وہ وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے، یہ واقعہ جب ہوا ہوگا تو وہ موجود نہیں تھے۔
اب یہ ایک سورۃ التحریم میں آیت ہے، آیت نمبر 4، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، دونوں کے بارے میں صیغہ آتا ہے کہ تم لوگ جو ہو باز آ جاؤ اپنی حرکت سے، اور تمہارے دل میں جو تھوڑی سی ٹیڑھ پیدا ہو گئی، اگر تم باز نہیں آتی ہیں تو جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور جبرائیل اور باقی جو نیک صالح بندے ہیں اور جو اور بھی ملائکہ ہیں، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہیں، یعنی کہ تم باز آ جاؤ، اس سے اگر باز نہیں آؤ گی تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ تو 2 بیویوں کا یہاں پر ذکر ہے اس آیت میں، سورۃ تحریم کی جو آیت ہے وہ میں نے اسکرین پر لگا دی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ 2 عورتیں کون ہیں، یہ 2 بیویاں کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر نام تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جا کر کے وہ چاہتے تھے، وہ یہ اس حدیث کے اندر یہی ان کے الفاظ ہیں کہ میری یہ خواہش تھی بہت لمبے عرصے سے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھوں کہ وہ 2 عورتیں، وہ 2 بیویاں کون ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں ایک بار حج پر جانا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ وہاں گئے حج پر، تو کہیں پر راستے میں ہوں گے یا وہاں پر موجود تھے حج کے دوران، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں یہ کہ حضرت عمر سے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھو، بالکل پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، یہ 2 عورتیں کون ہیں، وہ 2 ازواج کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت فرمائی ہے، سورۃ تحریم کی جو آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے۔ تو بنا جھجک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حفصہ اور عائشہ، ایک ان کی اپنی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ دونوں کا ایک بار میں ہی نام لیتے ہیں بنا کسی اس کے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، تھوڑا ڈیٹیل سے مجھے یہ واقعہ بتا دیجیے، مجھے یہ واقعہ پورا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہوئی تھی۔ ابھی آپ کہیں کہ علم کو جاننے کی، کیونکہ وہ تفسیر ان کی سب سے زیادہ مشہور ہے، اسی وجہ سے مشہور ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو انسیڈنٹ ہوتے تھے ان کو بہت اچھے سے ان کے پیچھے کی کہ اس کے کیا نزول کی کیا وجہ رہی ہے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یا امیر المومنین، تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل بتا دیجیے، میں اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم قریش جو مکہ میں رہتے تھے، جو قریش کے جو لوگ تھے وہ ڈومینیٹ کیا کرتے تھے اپنی عورتوں کے اوپر، یعنی کہ وہ قابض تھے اپنی عورتوں کے اوپر، تھوڑا ڈومینیٹ کیا کرتے تھے، ان کی زیادہ چلا کرتی تھی، اور اپنی عورتوں کو ڈانٹ بھی لیا کرتے تھے، کبھی مار بھی لیا کرتے تھے اپنی عورتوں کو، ان کی عورتیں جو ہوا کرتی تھیں دب جایا کرتی تھیں ان سے۔ تو یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا جب تک ہم مکہ کے اندر رہے، لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو مدینہ کی یہاں کی عورتوں نے دیکھا کہ یہاں کی جو انصار کی عورتیں تھیں وہ ڈومینیٹنگ تھی اپنے مردوں کے اوپر، تو یہاں کی ہماری جو قریش کی عورتیں تھیں انہوں نے بہت جلدی ان سے سیکھ لیا، اور وہ بھی اپنے مردوں کے ساتھ ڈومینیٹنگ ہونے لگی مجاز میں۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو جو تھا ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد جب میں نے اس سے کچھ غصے میں غضبناک ہو کر کچھ بات کری تو اس نے پلٹ کر مجھے جواب دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے پلٹ کر کے جواب دے دیا، تو پھر میں اور زیادہ غضبناک ہوا اس کے اوپر کہ تمہاری یہ مطلب ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے پلٹ کر کے مجھے جواب دے دیا۔ تو اس پر ان کی جو بیوی تھی وہ رسپونڈ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جا کر کے اپنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خبر لو، تمہاری بیٹی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مطلب سخت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن جو ہے پریشان رہتے ہیں اس چیز کی وجہ سے۔ بس یہ سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس طریقے سے ہم مجاز جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فوراً غضبناک ہو جایا کرتے تھے، ایک تو ویسے ہی غصے میں تھے اور زیادہ غضبناک ہو جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر کے جواب دیتی ہو رسول اللہ اگر تم سے کچھ کہتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہاں، وہ اپنے والد کو بتا دیتی ہیں کہ ہاں میں پلٹ کر کے جواب دیتی ہوں۔ اب دیکھیے یہ ہمیں بڑا مطلب باریک سے ایک فرق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے امتی سوچ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنی بیٹی ہیں ان کی حضرت حفصہ، تو اپنی بیٹی کی طرح ان کو دیکھ رہے ہیں، ٹریٹ کر رہے ہیں، ان سے جا کر کے بات کر رہے ہیں اتنے غصے میں۔ ابھی یہاں پر آپ وہ نہیں سوچیں کہ وہ امہات المومنین، ان کا ایک الگ آپ کہیں کہ ایک لیول ہے ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ ابھی اس چیز کو مت دیکھیے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی ہیں، اور رسول اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر جو سب سے بڑھ کر کے ہے۔ میں آپ کو حدیث بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر کے محبت ہونا چاہیے، تو اسی لیے وہ آئے ہیں اپنی اولاد کے پاس کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر کے جواب کیسے دیتی ہو، کیوں دیتی ہو تم، تو اسی وجہ سے غضبناک ہو کر کے آئے ہیں اور اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں۔ ام المومنین والا بھی وہ جو ان کا ایک رشتہ ہے اس رشتے کے تحت بات نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آئے بھی سیدھے اپنی بیٹی کے پاس ہیں، اور اپنی بیٹی کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ تم جو
وہ جواب دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ان کا جو حضرت حفصہ اور رسول اللہ کا جو معاملہ ہے، جو رشتہ ہے، وہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ابھی یہاں پر اس رشتے کو مت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ امت میں آپ کہیں کہ سب سے ٹاپ مطلب سب سے اونچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ رکھتے ہیں، تو یہ ان کی بیوی اپنے ازواج کا جو آپس کا جو گھر کا معاملہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پلٹ کر کے جواب دیتی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں پلٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی جواب بھی دے دیتی ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی بھی، علیحدگی بھی اختیار کر لیتی ہوں رسول اللہ سے ناراض ہو کر کے؟ وہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ بھی میں کرتی ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مارتے بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو، کہ تم دیوانے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، اور تم یہ کر بھی کیسے سکتی ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر کے جواب دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی دکھاؤ، علیحدگی اختیار کرو، اور تمہیں اللہ کے غصے کا، اللہ کے غضب کا کیا ڈر نہیں ہے تمہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غضبناک ہوگا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اپنے آپ کو عائشہ سے کمپیئر مت کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ذکر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو عائشہ سے کمپیئر مت کرو، کیونکہ ان کو یہ ہو سکتا ہے شاید پتہ چل گیا ہو، کیونکہ دوسری روایتیں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے انشاءاللہ ڈسکس کر لوں گا میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو عائشہ سے کمپیئر مت کرو۔ اگر عائشہ جواب دیتی ہیں پلٹ کر کے، یا عائشہ علیحدگی اختیار کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کرتی ہیں، تو یہ جان لو کہ وہ رسول اللہ تم سے بہت زیادہ خوبصورت بھی ہیں دکھنے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں عائشہ سے۔ تو عائشہ کی برابری مت کرنا بالکل بھی، کہ کہیں تمہیں اس سے نقصان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے علیحدگی اختیار کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، تمہیں گھر واپس بھیج دیں۔ یہ جو تم حرکت کرتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پلٹ کر کے جواب دینا یا ان سے علیحدگی اختیار کرنا، اور یہ کہہ کر کے اس روایت میں تو ہمیں اتنا ہی ملتا ہے، رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر ہوتے ہیں، اور اس وقت میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک انڈائریکٹ ریفرنس ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں غسانید جو تھے وہ ہم پر حملہ ور ہونے والے تھے۔ تو غسانید میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6-7ویں ہجری کے بعد جب غزوہ احزاب ہوا ہے، غزوہ احزاب میں پہلی بار غسانید سے ہوا، اس کے بعد جا کر کے جو غزوہ تبوک ہوا ہے، تبوک کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 7ویں ہجری کے بعد کا، یہ 8ویں ہجری کے بعد کا یہ کم سے کم واقعہ ہے۔ تو اس میں انڈائریکٹ ریفرنس ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، ہمارے یہی چرچے ہوا کرتے تھے کہ غسانید ہمارے پر حملہ ور نہیں ہو جائیں کہیں، اس چیز کو ہم پلان کیا کرتے تھے ہم کیسے بچیں گے، کیا کریں گے۔ اور میں ایک دن گھر میں اپنے لیٹا ہوا تھا، تو ایک صحابی بھاگتے ہوا ہے، اور انہوں نے مطلب جیسے ایک الارمنگ والا ہوتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تو وہ گھبرا کر کے آئے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر کے اٹھا، دروازے پر گیا دیکھنے کے لیے، اور میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں غسانیوں نے تو حملہ نہیں کر دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ غسانیوں نے حملہ کر دیا ہے، غسانی آ گئے ہیں مدینہ کے اندر؟ تو وہ کہتے ہیں صحابی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بری چیز ہو گئی، اس سے زیادہ خطرناک چیز ہو گئی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ، بری بدترین چیز ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بیویاں ہیں ان کو طلاق دے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا سر پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا ہی تھا حفصہ سے کہ ایسا نہیں کرے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی زیادہ نہیں بڑھ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تمہیں چھوڑ نہ دیں۔ لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ ساری بیویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے۔ ابھی جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے، تو فجر کا روایتوں میں آتا ہے کہ وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جاتے ہیں اور سیدھے جا کر کے مسجد نبی پہنچتے ہیں۔ وہاں پر صحابہ اکرام کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، جن کو پتہ چلتا ہے وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتے ہیں، اپنے حجرہ عائشہ جو ہے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے جب بات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے ابھی رسول اللہ نے، لیکن وہ گھر چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ہم سے علیحدگی اختیار کر لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کس جگہ پر گئے تھے یہ ان کی بیٹی کو نہیں پتہ تھا، صحابہ اکرام کو بھی شاید زیادہ تر نہیں پتہ تھا۔ اب دوسری روایت جو ہمیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، مسلم میں کافی ساری روایتیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، آواز دے کر کے جب اندر داخل ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں، تو غصے میں تو ہوتے ہیں، تو انہی سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا بنت ابی بکر، ابی بکر کی بیٹی،
مطلب حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتے ہیں، ابو بکر کی بیٹی کہہ کر کے ان کو خطاب کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، تم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا، اور جیسے ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بہت اچھی مطلب بنتی نہیں تھی، اسی چیزوں کو بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں، بنتی نہیں تھی مطلب اس طریقے سے نہیں بنتی تھی کہ ان کے دل میں نعوذ باللہ کوئی بغض ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے، یا پھر حضرت عمر کی کوئی نفرت ان کے دل میں، بلکہ دونوں کے مزاج ایک سے تھے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دم جو سیدھے منہ پر ایک دم بات کہہ دیتے ہیں، کسی چیز کا وہ نہیں کرتے ہیں، ایسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا کہ وہ بھی فوراً منہ پر بات کہہ دیا کرتے تھے کوئی۔ تو اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کی بہت زیادہ بنتی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی والی بس ان کے اندر جو تھی تھوڑی سی بات تھی۔ تو وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی کہ تم نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے رسول اللہ چلے گئے، تم سے ناراض ہو کر کے علیحدگی اختیار کر لیے، تو وہ بھی پلٹ کر کے ایسا جواب دیتی ہیں، یہ ابن الخطاب، کہ خطاب کے بیٹے، وہ بھی ان کا نام نہیں لیتی ہیں۔ تو یہ والی ان کے اندر تھوڑی سی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابن الخطاب جاؤ جا کر کے اپنی بیٹی کی خبر لو، میرے پاس کیوں آئے ہو، مجھ سے پہلے اپنی بیٹی کی خبر لو، وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی اس چیز میں بہت آگے ہے بڑھ چڑھ کر، اور وہ بھی کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہے۔ تو وہ جو ایک ٹپیکل ایک عورت کا، خاص طور سے ایک بیوی کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بات آئی، ان سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی بیٹی کی طرف ڈائریکٹ کر دیا اس چیز کو کہ تمہاری بیٹی بھی تو یہ کرتی ہے، اپنی بیٹی کی جا کر کے خبر لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو آ کر کے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں، اس روایت میں دیکھیں تو حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا پہلے ہی کہ تم مطلب سنبھل کر کے چلو، دیکھ کر کے چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں طلاق نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہیں چلے گئے ہیں، علیحدگی اختیار کر لی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے۔ اب یہ روایت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پتہ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد نبوی کے اندر ہی ایک کمرہ تھا، جس کو ہم کہیں کہ 2 منزلے پر تھا، ایک نیچے والے جو لیول نہیں ہوتا، جو پہلا لیول ہوتا ہے جس کو ہم روف بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ تھا مسجد نبوی کے اندر، وہاں پر جا کر کے وہ پرائیویٹ رسول اللہ کے ہی لیے تھا، انہی کے یوز کے لیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ رہے تھے اس کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ آگے روایت میں آ جائے گا خیر۔ تو رسول اللہ سے جب حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک دروازے پر ایک پہرے دار، آپ کہیں کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ کوئی غلام تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے مجھے آ کر کے، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ تو حضرت عمر، اب وہ روایت میں یہ آتا ہے کہ کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ شاید، کیونکہ حضرت بلال کا ایک جو پاس رہا ہے وہ غلام والا رہا ہے، تو اس وجہ سے روایتوں کے اندر شاید وہ آ جاتا ہے۔ تو خیر کوئی بھی صحابی وہاں پر رہے ہوں، لیکن ان کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، اور کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت میں رسول اللہ کا موڈ بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ آف ہوگا شاید، اور کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے رسول اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجازت مانگتے ہیں اندر داخل ہونے کی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار جا کر کے پوچھو تو کہنا عمر آئے۔ تو پھر ایک بار اجازت مانگتے ہیں تو وہ اجازت نہیں ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دوسری بار اجازت مانگتے ہیں جانے کی، تو دوسری بار بھی اجازت نہیں ملتی ہے۔ تیسری بار جب جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگنے کے لیے حضرت بلال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو داخل ہونے کی۔ اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوتے ہیں، یہ وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آپ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، مطلب بہت سیرت کے کچھ واقعات ایسے ہیں جن میں بنا کچھ کہے اتنی ساری سیکھ ہیں، اتنی ساری آپ کہیں کہ اس کے اندر لیسنز ملتے ہیں، اور صحابہ اکرام کا وہ بہترین کریکٹر دیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اللہ کے بنا کچھ کہے ہی وہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ یہ واقعے کو ریلیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو مطلب اپنی ایک تو رسول اللہ کی پوری سیرت پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا تو یہ واقعہ آپ کو ریلیٹ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کے سیم ایسے ہی ریلیٹ ہوتا ہے۔ اس وقت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوتے ہیں اس کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو بڑی خاموشی، اب آپ کہیں کہ سائلنٹلی اس پورے روم کو مانیٹر کر لیتے ہیں، اسکین کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ کہتے ہیں اس روایت میں یہی کہتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا اور میں نے پورے کمرے کو دیکھا تو بالکل خالی پڑا ہوا تھا وہ کمرہ، اور ایک وہاں پر چھوٹا سا وہ رکھا ہوا تھا، کچھ گیہوں کا یا آپ کہیں کہ جو کا اس طریقے کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جس سے آٹا وغیرہ بن جائے، کچھ کھانے کے لیے بن جائے، تو وہ رکھا ہوا تھا ایک چھوٹا سا کٹا، ایک کپ رکھا ہوا تھا کٹورا ٹائپ کا جس کے اندر پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی سکیں، ایک ٹھیلیا مٹکی رکھی ہوئی تھی جس کے اندر پانی تھا، اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں تھا، کوئی صوفہ، بیڈ، کچھ بھی لگژریس آئٹم اس کے اندر نہیں تھا،
ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جو کہ آپ کہیں کہ کھجور کی چھال کی تھی، جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں اس کی بنی ہوئی تھی، جو ڈالیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا تھا وہ رسول اللہ کا ٹنگا ہوا تھا، اور ایک ہی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنا سطر کو ڈھکے ہوئے تھے ایک چادر سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا اور زہد کا بڑا بہترین اگزامپل ہے کہ کس زہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہیں کہ جو ہمارے یہاں آج ہم اتنے بہترین کسی اور کا کیا کہوں، میرا اپنا ہی جس روم میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اتنی ساری لگژری کی چیزیں ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمرے کے اندر تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کھڑے ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے اپنا کرتا پہنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کھجور کی چھال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اس کی وجہ سے رسول اللہ کی پیٹھ مبارک جو اس کے اوپر بہت سارے نشانات بن گئے تھے اس کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی سخت چیز کے اوپر سو جاؤ تو نشان بن جاتے ہیں، اب تو ایک سے ایک بہترین میٹریسز آ گئی ہیں، گدے آ گئے ہیں، ہم ان کے اوپر سوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نیند بھی اتنی زبردست آتی ہے کہ آنکھ بھی نہیں کھلتی ہے، اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے پکے گھر بنے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ہم امیجن بھی شاید اب اس وقت میں نہیں کر سکتے۔ جو پرانے زمانے میں جو لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے اس میں کے دور گزارے ہیں کہ سخت چیزوں پر لیٹ رہے ہیں اور پنکھا بھی نہیں ہے، ہاتھ سے پنکھے چل رہے ہیں اور کچھ بھی چیز نہیں، زمینوں پر لیٹ رہے ہیں، تو وہ لوگ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا پہننے کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنے کرتا پہنتے ہیں تو حضرت عمر کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، ان کی پیٹھ مبارک پر کافی سارے نشان لگے ہوتے ہیں اس چٹائی کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مطلب آنسو آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر اور کسریٰ جو ہیں اس دنیا کے بادشاہ ہیں اور ایسے مزے لوٹ رہے ہیں، ایسی آسانیاں ان کے لیے ہیں کہ اچھے سے اچھے گدوں پر لیٹتے ہیں، بڑی سے بڑی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا، اس کائنات اور اس کے بعد آنے والی جو زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کے بادشاہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھے ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے تھوڑا گدا وغیرہ اچھا منگا سکتے ہیں جس پر آپ آرام سے سو جائیں، آپ کو نیند آ جائے، آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ بہترین انتظام کر سکتے ہیں یا رسول اللہ۔ یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا سا اچھا کر دے۔ اب آپ سوچیں اس طریقے کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اتنا سادہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عمر کو اس کے اوپر مطلب وہ ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کچھ اچھا کر دیں۔ تو سوچیے کہ جو بیویاں ہیں ان کی ڈیمانڈ کوئی ایسی نہیں تھی کہ ناجائز ہو، صرف بتانے کا یہی مقصد ہے اس واقعے کو اور اس بات کو ایمفیسائز کرنے کا کہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ ناجائز وہ ڈیمانڈ کرتے تھیں، کیونکہ آج کا جس طریقے کا زمانہ ہے، جو فیمنزم کی ہوا چلی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ اس کو غلط بھی استعمال کرتے ہیں لے کر کے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تو ڈیمانڈ کیا، اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی وہ ڈیمانڈ نہیں تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کہ کوئی لگژریس آئٹم ہمیں لا کر کے دو، اے سی ہمارے کمرے کے اندر لگاؤ، سب سے بہترین سلیپ ویل کا جو گدا ہے وہ ہمارے لیے لے کر کے آؤ، ایک سے ایک بہترین بیڈ ہمارے لیے بناؤ، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہوں۔ تو یہ ان کی کوئی بھی وہ نہیں تھی۔ آج کے گھروں میں آپ دیکھیے کہ ویسے ہی اتنے بہترین گھر بنے ہوئے کہ وہ صحابہ کرام تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے بہترین گھروں کا۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے ہیں، جب یہ بات کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہیں کہ چہرے کا جو مزاج تھا وہ فوراً بدل جایا کرتا تھا ایسی بات سن کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ عمر، کیا ابھی تک اس دنیا کی حقیقت تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں کھلی ہے؟ تم یہ جانتے ہو کہ یہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کے لیے، وہ اس میں مزے لوٹتے رہے، ہمارے لیے تو آخرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم تو آخرت میں مزے لوٹیں گے، تو یہ دنیا میں قیصر و کسریٰ کا مزہ لوٹنے تو ہمارے لیے آخرت ہے، ہم آخرت کے مزے لوٹیں گے۔ بس صرف یہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے، اور اتنی زبردست کلچرنگ ہوتی ہے، کچھ بحث بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ پلٹ کر کے بھی نہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بس گدا وغیرہ لے لیجیے، وہ مت کریے، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ایک لیڈر ہے وہ ایک الگ ذمہ داری کے اوپر ہے، وہ اس اور خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے جس کا مقصد اس دنیا کو انجوائے کرنا نہیں ہے، یہ دنیا تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور جو ایک لیڈر ہے اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ اپنی رعایا کو کس طریقے سے بہتری سے بہتری طریقے سے مینیج کر سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہے جیسا کہ ہم آج کے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو آج کے معاشرے کے جو لیڈرز ہیں، جو آج کا سسٹم چلا رہے ہیں،
اپنی رعایا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، رعایا جائے بالکل کوئی ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ان کو کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اپنی جیبوں کا اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں ان کو۔ اب مطلب یہ ایویڈنٹ چیز ہے، مجھے بتانے کی بھی خاص طور سے ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلیئر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقصد کے لیے یہاں بھیجا، ایک ذمہ داری دے کر کے بھیجا ہے۔ اس ذمہ داری کو وہ تبھی ادا کر سکتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو لگژریز سے بہت زیادہ دور رکھیں گے۔ لگژریز کے اندر پڑیں گے، آج چھوٹے سے ہیں، کل اس سے زیادہ اس کے اندر آئیں گے، اس سے زیادہ ملوث ہوں گے، انوالو ہوں گے، اور لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھانے کے چکر میں، اچھا کرنے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ رعایا اس طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں، اپنے جو سبجیکٹس ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، جو اسٹیٹ ہے، اس کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں جیسا کہ وہ اس طریقے سے اب کر سکتے ہیں۔ صرف اتنی سی لائن کے اندر ان کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسیج تھا، اور یہی چیز آپ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آتی ہے کہ جب ان کے خلافت کا یہ دور ہوتا ہے تو انہی کی اپنی بیٹی، یہ بھی بڑا سمبولک ہے کہ حضرت حفصہ کی وجہ سے رسول اللہ کے پاس گئے تھے، اور یہ تینوں ہی کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ جب حضرت عمر کی خلافت ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ان کی بیٹی جو ان کے گھر میں آتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو بالکل سیم یہی بالکل ایسے ہی نریشن ہوتی ہے کہ جب وہ آتی ہیں تو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف چھوٹی سی کھانے پینے کے لیے 2-4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور حضرت عمر جو ہیں کھجور کی چھال کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے نشان لگے ہوئے تھے۔ وہ بھی پھر اپنے والد سے یہی کہتی ہیں کہ ابا حضور آپ تو خلیفہ ہیں، آپ 2 براعظم ہیں، آپ کی خلافت پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کر سکتے ہیں، آپ کیوں ایسے سو رہے ہیں، ایسے کیوں مطلب آپ کا اسٹینڈرڈ ایسا کیوں ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے، مطلب انڈائریکٹلی یہی کہتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حفصہ تم کیسے کہہ سکتی ہو، رسول اللہ کی بیوی ہونے کے بعد تم کیسے یہ بات کہہ سکتی ہو، کیونکہ ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلچرنگ کی ہے، گائیڈنس کی ہے ہماری۔ پھر وہ وہی ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے لیے مطلب یہ زندگی ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے جس کو ہمیں لے کر کے چلنا ہے، اس کے بدلے اگر یہ ذمہ داری میں اچھے سے ادا کر دوں اور اللہ تعالیٰ صرف مجھے جنت میں داخل بھی کر دے تو یہ میرے لیے بہت ہوگا۔ تو یہ کلیئرٹی ان کے ذہن کے اندر آ گئی تھی، کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے۔ تو اسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے ہر چیز کے اندر، جو رسول اللہ نے کہہ دیا سمعنا واطعنا وہ فوراً مان لیا کرتے تھے، صرف سننا ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ پرٹیکولرلی اس جگہ پر آ کر کے ان سے کہیں کہ اب جو میں نے تمہیں لیسن بتایا تھا وہ زندگی کے اس پڑاؤ کے لیے تھا، اب تم اس کو اپلائی کرو۔ خود سے خود انہوں نے ہر جگہ پر اپلائی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو۔ تو خیر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق نہیں دی ہے، بلکہ میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کری ہے پورے۔ اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کچھ زیادہ مطلب وہ ڈیمانڈز کر رہی تھیں تو میں نے اس وجہ سے ان سے پریشان ہو کر کے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں جب مجھے پتہ چلا تو میں گھر گیا تھا اور میں نے حفصہ سے ایسے ایسے بات کہہ دی۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس گیا تو عائشہ نے مجھے مطلب بڑے سخت طریقے سے بات کری اور کہا کہ اپنی بیٹی کی خبر لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت ام سلمہ کے بارے میں شاید آتا، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا فکر پڑی ہوئی، جا کے اپنے گھر کی خبر لو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں اپنی بیویوں کو سمجھنے کے لیے، تم کیوں بڑے ذمہ دار بن کر کے آئے ہو؟ تو بولے انہوں نے بھی مجھے ڈانٹ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں وہاں سے بھی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہنسی آتی ہے چہرے پر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کے پاس گیا حفصہ کے پاس، میں نے اس کو ڈانٹا، پھر کیونکہ اس کے اوپر تو ان کا زور چل سکتا ہے کہ ان کی بیٹی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈانٹا خوب، اور میں نے ڈانٹا تو میں نے اس سے یہی کہا کہ تم جو ہو عائشہ کی سیالی مت کرو، عائشہ تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور رسول اللہ تم سے زیادہ محبت بھی اس سے کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے بلکہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر جب یہ کہنا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھل کر مسکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تھے وہ دکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واقعہ میں بہت زیادہ جو سچویشن تھی وہ بدل گئی ہے۔ تو پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھیں تو یہ عورتیں بدلا ہم سے بڑا دب کر کے رہتی تھیں، ہم کچھ بھی کہہ لیا کرتے تھے، ڈانٹ لیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر آئے ہیں تو انصار کو دیکھ کر کے ان کے جیسے کہتے ہیں رنگ میں رنگ گئی ہیں، اور یہ مطلب جواب وغیرہ دیتی تھی، ہم سے ڈرتی نہیں ہیں اتنی زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یہ پورا واقعہ ہوتا ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ 29 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ نے قسم اٹھا لی تھی، حلف اٹھا لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کنٹینیو کرا، اور روایت میں آتا ہے کہ 29ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جہاں پر رہتے ہیں اس کمرے میں، اس کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ میں تمہیں کوئی ایک چوائس دے رہا ہوں، ایک مطلب ایک تمہارے سامنے کچھ بات رکھ رہا ہوں، اس میں تمہارے پاس ایک چوائس ہے، تم کوئی بھی چیز سلیکٹ کر سکتی ہو،
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر جاؤ، گھر جا کر کے اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرو، اس کے بعد تم کوئی بھی ڈیسیجن لینا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جلدی بازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیسیجن لے لیں، کیونکہ محبت بھی ان سے کرتے ہیں. وہ جو سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کی سپورٹ میں آیتیں نازل کی ہیں سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بیویوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، تم جو ہو اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، جو کامن عورتیں ہیں ان کی طرح نہیں ہو، تمہارا اسٹیٹس بلکہ الگ ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تم ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہو، امہات المومنین، تمہارا ایک لیول الگ ہے، درجہ الگ ہے. اور تم بھی اگر اس دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو بتا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احسن طریقے سے تمہیں آزاد کر دیں گے، یعنی تم سے طلاق دے دیں گے تمہیں بہت اچھے طریقے سے، اور تمہیں جو بھی تمہارا مہر وغیرہ ہوگا وہ سب کچھ دے کر کے تمہیں اچھے احسن طریقے سے تمہیں بھیج دیں گے تمہیں، اور تم پھر اس دنیا کے مزے لے سکتی ہو، اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کر سکتی ہو، لیکن پھر آخرت میں کوئی چیز مت مانگنا اس کے بدلے. اور اگر تم آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو پھر اس کا وعدہ تو عقلی زندگی میں ہی ہے، اس زندگی کو تمہیں ایسے ہی گزارنا ہوگا، آزمائشوں میں گزارنا ہوگا، یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے آگے یہ آیتیں پڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کنسلٹ کیا کرنا. اور ہو گئی، دیکھیے انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، اس کے اوپر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی بھی اختیار کر لی ہے، تو اس کی بھی اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک دور رہیں تو انسان کو ویسے ہی ایک تڑپ الگ ہو جائے گی، اور یہ تو بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتنی محبت رسول اللہ سے کرتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کنسلٹ کیا کرنا، اور میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی چوز کروں گی، ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے، اور انہیں کے ساتھ رہوں گی، انہیں کے ساتھ زندگی گزاروں گی، چاہے کیسی بھی زندگی پھر اس کے لیے گزارنا پڑے. کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو میں نے یہ چوائس لی نا کہ میں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو چنا ہے، دنیاوی زندگی کو نہیں چنا ہے، آپ یہ اپنے تک ہی رکھنا اور بیویوں کو مت بتانا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اور بیویوں کو پتہ نہیں ہو کہ کوئی غصے میں یا ناراضگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں اور طلاق لے لیں اور پھر وہ چلے جائیں یعنی کہ بیوی کم ہو جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ نے مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے، جو بات کو پہنچاتا ہے دوسروں تک، جو اللہ کی بات آئی ہے سب تک پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے متعمد بنا کر کے نہیں بھیجا، یعنی کٹ آف کرنے والا، کاٹنے والا، لوگوں کو دور کرنے والا. کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں وہ بتا دوں گا. اس کے بعد جب یہ پورا معاملہ ہو جاتا ہے تو حضرت جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں تھیں وہ سب اور اللہ اور اس کے رسول کو ہی چنتی ہیں، اور کوئی بھی اس دنیا کی زندگی کو نہیں چنتا ہے. اور اسی میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سب معاملہ ہو جاتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں کبھی بھی کچھ اس طریقے کا واقعہ ہو، آپ کی بیویاں آپ کو پریشان کریں یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو یا رسول اللہ آپ یہ جان لیجئے کہ جتنے بھی مطلب اللہ اور جبرائیل اور جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں اور جتنے نیک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ سب آپ کی سپورٹ میں ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سپورٹ کیا، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کافی ساری قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کیا ہے. تو اسی میں یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کی جب یہ بات کہنا ہوتی ہے تو سورہ تحریم کی جو آیت نمبر 4 ہے، جس میں ان 2 بیویوں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ شروع ہوا تھا، جو حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہی جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ میں اتاری ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل اور جتنے بھی صالح المؤمنین ہیں وہ، اور وہ ملائکہ، تو یہ سب جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ سب آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ، آپ فکر مت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سپورٹ کرتا ہے. تو خیر یہ واقعہ تھا، واقعہ ایلا اس کو ہم کہتے ہیں، واقعہ ایلا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی تھی اپنی بیویوں سے. اور اس کے بعد جو پوری یہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، جو ہمیں ابن عباس کی ایک حدیث سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پورا واقعہ تھا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز جو ہمیں سیرت کے اندر ہی، وہ حدیثوں کے اندر ہی ملتی ہیں. اس میں بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پورا واقعہ ہے، بہت سارے مطلب اتنے ہیں کہ اب ہر اس کے اندر دیکھیں گے تو بہت سارے، لیکن کچھ 1-2 موٹے موٹے لیسنز ہیں جو میں یہاں پر ہمارے لیے جو بینیفٹس ہیں وہ یہاں پر ایک بار ڈسکس کر لیتا ہوں، تاکہ جس سے ہمیں فائدہ بھی رہے. خاص طور سے سیرت کو اور اس طریقے کے واقعات کو پڑھنے کا ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر سے لیسنز نکل رہے ہیں، جو اس کے اندر سے بینیفٹس نکل رہے ہیں، وہ ہم اس کو ایک بار ڈسکس کر لیں، تاکہ وہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں ہمارے لیے آسانی کریں.
ایک تو دیکھیے یہ سب سے بڑا لیسن یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک فیری ٹیل میرج ہو سکتی تھی، یعنی کہ ایک جو کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے جو مطلب پریوں والی کہانیاں ہوتی ہیں جس کے اندر سب کچھ اچھا ہیپی اینڈنگ، سب کچھ بہت زبردست چلتا ہے، کوئی پریشانی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آزمائشیں رکھی ہیں۔ کیونکہ جو کامن انسان ہے، جو ایک عام انسان ہے، اس کے پاس یہ آرگیومنٹ نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت آسانی سے نکل گئی، نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، شیطان آ کر کے فطور ڈالے بہت سارے لوگوں کے دماغ کے اندر کہ یار ہمیں تو بہت ساری ٹینشنز ہیں، ہم کیسے دین کا کام کریں، ہمارے تو فیملی میٹرز ہی اتنے زیادہ چلتے رہتے ہیں، ہماری تو بیوی ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے، ہمارے ہسبینڈ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اور اس سے خالی یہ مقصد نہیں ہے کہ خالی بیویاں ہی پریشان کرتی ہوں گی، خالی بیویاں ہی ایسا کرتی ہوں گی، کئی بار ہسبینڈس کی طرف سے بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ ہسبینڈ کسی اور طریقے سے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں بلکہ دوسری طریقے سے پریشان کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کو، اور وہ آزمائش بن سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے۔ تو یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے گزریں اور بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو سالو کریں، اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایگزامپل ہو جائے کہ ہاں تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال، تمہاری جان، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے آزمائے گا، ہر چیز سے آزمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں۔ تو یہ تمہارے لیے فتنہ ویسا ہی ہے، فتنہ والا نہیں، فتنہ آزمائش کے طور پر، کہ یہ تمہارے لیے آزمائشیں، آزمائے جاؤ گے تم ان کے ذریعے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی انسان کی آزمائش ہی نہیں ہو، کسی کی آپ کہیں کہ میریٹل لائف اتنی زبردست ہو، بہت مشکل ہو نا، 99% تو ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ، کسی میں چھوٹی کسی میں زیادہ بڑی بات ہو جاتی ہے، تو ہوتی ضرور ہے کچھ نہ کچھ۔ تو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایگزامپل سیٹ کر کر کے دکھا دیا تاکہ ہم اس سے ریلیٹ کر سکیں اور ہم بھی یہ سمجھیں کہ یہ ایک نارمل سی چیز ہے۔ اور یہ میریٹل افیکٹ ہونا جو دوسرا ہمیں ملتا ہے کہ میریٹل افیکٹ ہونا کوئی ٹیبو چیز نہیں، کوئی بری چیز نہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں ارے یہ تو دیندار ہیں بہت زیادہ، ایک عام آدمی کی اس وقت میں بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی اگر دین کا آپ کہیں کہ رہنما ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بڑا مطلب بتانے والا ہے، مبلغ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہیں تو ان کی تو زندگی جو ازواجی زندگی جو میریٹل لائف ہے اس کے اندر تو کوئی ڈسپیوٹ ہوگا ہی نہیں، بہت زبردست ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کئی بار جو بہت زیادہ آپ کہیں کہ دیندار شخصیت بھی ہوتی ہیں تو ان کی بھی زندگی کے اندر آپ کہیں کہ یہ ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں، یہ میریٹل ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ناراضگیاں، کچھ چیزیں، یا میرج بھی کبھی کبھی کام نہیں کر سکتی، ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کا جو بہترین اگزامپل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی تھی، پہلے بھی میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ دونوں ہی جید آپ کہیں کہ اولی العزم صحابہ کرام، صحابی اور صحابی ہیں، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں کہ یہ کم ہے یا وہ کم ہے۔ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور ایک زبیر بن العوام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیزاد بھائی ہیں۔ تو آپ سوچیے کہ ان کی زندگی مطلب ان کی اتنے دیندار تھے لیکن ان کی زندگی مطلب ان کی جو لائف تھی میریٹل لائف نہیں چلی، طلاق ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے آپ کہیں کہ پائی کے چوٹی کے یہ صحابہ اور صحابیاں ہیں، لیکن شادی ہوئی، میریٹل لائف زیادہ نہیں چلی، تو کوئی کویشچن نہیں کر سکتا کہ یہ نعوذ باللہ کہ یہ دیندار تھے تو انہوں نے کیسے چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کمپیٹیبلٹی ایشوز ہو سکتے ہیں، کسی چیز کو لے کر کے ہو سکتے ہیں، تو وہ نہیں چل سکتا۔ تو میریٹل ایشوز جو ہیں کوئی ٹیبو چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں اس کو معاشرے کے اندر، یا دیندار ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہمارے ڈسکس نہیں کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ لوگ کہیں گے کہ لو تمہاری شادی میں یہ کیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تمہاری ازواجی زندگی کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں تو خود بہت اچھے سے کرنا چاہیے۔ ہو جاتا ہے کئی بار سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں نہیں سالو کر پاتا ہے انسان، تو بڑوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے اس کے اندر، وہی سالو کرتے ہیں پھر ان ساری چیزوں کو لے کر کے۔ تو یہ کوئی ٹیبو چیز نہیں ہے۔ ایک جو ہمیں بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جس معاشرے کے اندر رہا کرتے تھے وہ مکہ کا جاہلی دور تھا، جہاں پر جو لوگ تھے اپنی بیویوں کو مارتے تھے، بڑا عام سمجھتے تھے بیویوں کو مارنا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا۔ اور ہم نے اس واقعے میں بھی دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے سے بات کرتے ہیں، تو جب ان کی بیوی پلٹ کر کے جواب دیتی ہیں تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ تم نے جواب کیسے دے دیا۔ اور اس معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ کو جا کر کے تھوڑا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مارتے بھی ہیں۔ اور اس سے زیادہ یہ تو صحابہ اکرام کا کریکٹر اب بہت زیادہ سدھر چکا ہے، مطلب جب سے ایمان لے کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے کے معاشرے میں دیکھیں جو ایمان نہیں لائے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے، مارا کرتے تھے ان کو خوب۔ تو اس معاشرے کے اندر جہاں پر آپ کہیں کہ فزیکل وائلنس جو تھی وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین اخلاق کے تھے، اور اسلام نے ایسی آپ کہیں کہ کلچرنگ کی ہے، اور اسلام میں ایسے رولز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، اور بہت زیادہ غصے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج تھا، اگر غصے میں بات کرتے بھی تو وہ کوئی غلط چیز نہیں ہوتی اس چیز کو لے کر کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اپنی کسی بھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، الحمدللہ۔
یہ بہترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ آپ کہیں کہ ان کے لیے بھی آنر ہے اور ان کی بیویوں کے لیے بھی اس کے اندر آنر ہے۔ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتے ہیں تو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بڑی غلط چیز ہے آج کے معاشرے میں، جبکہ بہت زیادہ ان چیزوں ایجوکیشن کے تھرو یا ان ساری چیزوں کے تھرو، فیمنزم کے تھرو، ویمن رائٹس کے تھرو ان چیزوں کو کم کرا گیا، لیکن پھر بھی ہمیں بہت بڑی تعداد میں ایسی جو آپ کہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہر معاشرے کے اندر، اور جتنا جاہلی معاشرہ ہوگا اتنی زیادہ اس کے اندر ملیں گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ڈیٹرنٹ سیٹ کر دیا ہے، اسلام نے آ کر کے بتا دیا ہے کہ بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ ایک جو چیز واقعہ استعمال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیویوں کو مارنے کے لیے، وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کر کے اور اس کو بہت بڑا بنا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اگر مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا قرآن کے اندر کہ ان کو مارو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں مارتے؟ وہ ایک الگ چیز کے اندر جو بات ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کے اندر، اس کو بھی ڈسکس کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی دن کا بھی ہوگا تو پوری ایک سیپریٹ کلاس اس کے اوپر ریکارڈ کر دی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ یہاں پر ڈیٹرنٹ سیٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک چیز جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی میاں بیوی کے اندر ناراضگی ہوتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور یہ صرف میں اسلامک سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہاں پر جتنے بھی ہم انڈیا پاکستان کا جو ہمارا کلچر ہے، یہاں پر ہر ریلیجن کے اندر یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ جیسے ہی بیوی سے کچھ ناراضگی ہوئی، کچھ لڑائی ہوئی، بیوی کو گھر پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا، اور یہی سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا اور اسلام نے یہ ڈیٹرنٹ سیٹ کر دیا کہ وہ بیوی کا اپنا گھر ہے، بیوی کو نہیں نکالا جائے گا۔ ایون اگر کسی کو جانا ہے تو وہ ہسبینڈ چلا جائے گا وہاں سے، کیونکہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے اس کے ساتھ، اور جب تک طلاق کا معاملہ نہیں ہو جائے گا تب تک وہ بیوی کا گھر ہے، بیوی اپنے ہی گھر میں رہے گی، بیوی چھوڑ کر کے نہیں جائے گی اس گھر کو۔ ہاں اگر غصہ دکھانا ہی ہے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا، الگ کر لیا، بیڈ وغیرہ الگ کر سکتے ہیں، روم کے باہر سو سکتے ہیں، چلے جا سکتے ہیں، یا پھر اپنے اس گھر کو چھوڑ کر کے اور کسی اپنے جو رشتہ داروں کے گھر ہیں کہیں وہاں جا کر کے رہ سکتے ہیں۔ علیحدگی اختیار کرنا ہی ہے تو عورت کو آپ نہیں نکال سکتے جب تک آپ کا طلاق کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں طلاق کا ایک بار معاملہ ہوگا تو پھر بات ہی الگ ہو گئی، سچویشن ہی پوری بدل گئی، پھر اس عورت کو وہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ایک اور جو لیسن ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو چاروں خلفائے راشدین نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد سے کہ ہمیں کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو مطلب اس چمک دھمک کی دنیا اس کی طرف ہمیں زیادہ نہیں جانا ہے، کیونکہ ایک لیڈر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ ذمہ داری کو تبھی بہترین طریقے سے نبھا سکتا ہے جب وہ اس چمک دھمک کی دنیا سے اپنے آپ کو جتنا کم رکھے۔ اور یہ بہت آپ کہیں کہ بہت سارے اسکالرز بھی ایسے ہیں جو آپ کو مل جائیں گے، پائی کی چوٹی کے اسکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیاوی زندگی کو جتنا لمیٹڈ رکھو گے اتنا آسان ہوگا تمہارے لیے اس دین کا کام کرنا۔ اسی طریقے سے دین سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی اپنی اسٹیٹ کے بارے میں دیکھ ریکھ کرنا، اسٹیٹ کا لیڈر ہونا، تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے دور رہے، کیونکہ یہ چمک دھمک کی دنیا ہے۔ اور جو انجوائمنٹ ہے وہ تو ہیئر آفٹر کے لیے، آخرت کی دنیا کے لیے، اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی دنیا آنے والی ہے اس کے اندر وہ سارا انجوائمنٹ ملے گا، اور وہ تبھی ملے گا جب اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھا کر کے جائیں گے۔ اور ایک اور جو سب سے بڑا لیسن، جو سب سے آخری لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ دنیا جو ہے لائف اسٹائل، اچھا لائف اسٹائل ہونا، ایک گڈ لائف اسٹائل ہونا اس دنیا کے اندر حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام نہیں رکھا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت مہنگے مہنگے لگژریس لائف اسٹائل تھے ان کے، خاص طور سے مصعب بن عمیر ہوں، چاہے عبد الرحمن بن عوف ہوں، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کافی سارے صحابہ کرام ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کا اچھا لائف اسٹائل تھا، جن کے بہترین کافی سارے باغ وغیرہ تھے، کافی سارا پیسہ تھا ان کے پاس۔ یہ ایک بہترین گڈ لائف اسٹائل ہونا کوئی حرام چیز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ سب سے بڑی کیا چیز ہے کہ یہ آپ کے دل کے اندر نہیں اتر جائے، یہ دین کے اوپر نہیں آ جائے، دین کے اوپر پرائیورٹی نہیں لے لے، یہ لگژریز یا پیسہ کمانا یا بہت ساری پراپرٹیز ہونا ہو نا، وہ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے نصیب میں بہت پیسہ لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کریں گے، جس کو کہتے ہیں کہ مٹی کو بھی چھوتے ہیں تو وہ سونا ہو جاتا ہے، تو وہ آئے بہترین، بے شک آئے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو اچھا کپڑا پہننا بھی چاہیے، آپ کو اچھا دکھنا بھی چاہیے، اچھا کھانا پینا بھی کرنا چاہیے، اچھی سواری بہترین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ تو بہترین سے بہترین سواری رکھتے تھے، بہترین سواری بھی ہو سکتی ہے آج کے معاشرے میں، کار بائک وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ رکھیں، اپنے پاس بالکل رکھیں۔
یہ دل کے اندر مطلب گھر نہیں کر جائے کہ دین سے بھی اوپر چلی جائے، ہم اپنے دین کو چھوڑ کر کے پیسہ ہی کمانے کی طرف لگ جائیں، پراپرٹی کمانے کی طرف لگ جائیں، حرام حلال کسی چیز کا تمیز نہیں کریں، دین کے کام کو ہی چھوڑ دیں، بالکل نمازوں کو ہی چھوڑ دیں، جو دین کے بڑے بڑے فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیں ہم ساری چیزوں کو، تو یہ چیز ہمارے اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری بات، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو اچھا لائف سٹائل ہونا، گڈ لائف سٹائل ہونا کسی کے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے، اگر کوئی اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کا لائف سٹائل اچھا ہے، تو پھر امہات المومنین کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کو چوائس کیوں دی گئی کہ یا تو اچھا دنیاوی لائف سٹائل لے لو یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو چن لو؟ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے ایک ساتھ ہو سکتی ہیں بالکل، لیکن وہ عام انسان کے لیے ہو سکتی ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ عام انسانوں کی، عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا جو ایک ذمہ داری کا لیول ہے وہ ایک الگ اوپر دوسرا لیول ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ کو اگزامپل سیٹ کرنا ہے اور لوگوں کے لیے، یہ چوائس آپ کی، آپ چاہیں تو اس میں رہنا چاہیں تو رہ لیں، لے لیں یہ پریشانی کی زندگی، آخرت میں آپ کو بہترین، دنیا میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، آخرت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چوائس دے رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیاوی زندگی کے مزے لینا چاہتی ہیں تو آپ اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی زندگی کے مزے لوگی تو پھر مطلب دوزخ میں ہی ڈالے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں وہ لیول نہیں ہوگا جو اب تمہارا رسول اللہ کی بیوی ہونے کے بعد ہوگا۔ تو صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو وہ چوائس لے لیتی دوسری دنیا والی تو ان کو کوئی مطلب آخرت میں بالکل ہی مطلب ان کے اوپر دوزخ جو ہے وہ فرض ہو جاتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جنت حرام ہو جاتی ان کے اوپر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے، ان کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کچھ ٹائم کے لیے آیا ان کے ذہن میں، لیکن پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی پرائیورٹی دی، اللہ اور اس کے رسول کو ہی چنا انہوں نے۔ اور دوسری چیز جو آ گئی، دیکھیے ہر انسان کی زندگی کو اگر آپ مانیٹر کریں گے نا، میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے جو اس کو ڈائریکٹ انٹری دیتا ہے جنت کے اندر۔ اب یہ اس انسان کو اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد پہچاننا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ اس کے لیے کیا ہے، کہ جس کو اگر بڑھیا سے انہوں نے اس کے اوپر چل لیا تو اس کو انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت کے اندر انٹری مل جائے گی۔ اور وہ ہر کسی کی زندگی کے اندر الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کسی کے لیے بیویاں ہوتی ہیں، کسی کے لیے اولادیں ہوتی ہیں، کسی کے لیے مال ہوتا ہے، کسی کے لیے اس کی جاب ہوتی ہے، کسی کے لیے دین بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ وہ چاہتا ہو کہ نہیں میں دین کو پرائیورٹی دوں اس کو، اور اس کے لیے دین پڑھنا، دین پر چلنا بڑا زیادہ مشکل ہو، لیکن صرف وہی اس کے لیے آزمائش ہو، پیسہ وغیرہ سب کچھ اس کے پاس بہت زیادہ ہو۔ تو ہر کسی کی زندگی کے اندر کسی کو اولاد کے طریقے سے آزما سکتا ہے اللہ، کسی کو بیوی کے ذریعے، میاں کے شوہر کے ذریعے، الگ الگ مال، پراپرٹی، ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، اور وہ آزمائش ایسی ہوگی جو آپ کو جنت کے اندر انٹری دلا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر ویسے ہی چل گئے، کھرے اتر گئے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے دین میں چلنے کے لیے بتایا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ جنت پا سکتے ہیں آسانی سے۔ اور اگر آپ اس ٹیسٹ کو نہیں چھوڑتے تو پھر آپ کو بہت زیادہ مشقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ میں فیل ہوگا تو پھر کچھ آپ جنت میں انٹری ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو پھر بہت زیادہ مشقتیں کرنا پڑیں گی، بہت زیادہ کام کرنا پڑیں گے، تب جا کر کے آپ کی انٹری جنت کے اندر ہوگی۔ اس کیس میں یہ لگتا ہے کہ جو امہات المومنین تھیں ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ یہی تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ اور لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہیں، آپ الگ لیول پر ہیں اور لوگوں سے، تو آپ کو ایک ڈیٹرنٹ سیٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، ان کے ساتھ اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ان کو میسنجر مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں بہت سب کچھ دے گا، لیکن یہاں پر آپ کو بہت سادی سودی بڑی سمپل لائف گزارنا ہوگی، سمپل سے بھی نیچے درجے کی آپ کو ایک زندگی گزارنا ہوگی، زہد والی زندگی گزارنا ہوگی، جس کو اگر آپ نے گزار لیا تو انشاءاللہ آپ کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو آپ ہوئیں گی، آپ کے الگ الگ لیول ہوں گے، مقامات ہوں گے وہاں پر جنت میں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا، جو کہ عام انسان کے لیے بڑا ہی سخت ٹیسٹ ہے، اگر دیکھا جائے تو بہت ہی سخت ٹیسٹ ہے، لیکن سب سے بڑا کمفرٹ کیا ہے اس کے لیے؟ یہی ہے کہ جب اس نے اس زندگی کو چن لیا تو اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول ہی ملیں گے وہاں پر، یعنی کہ جنت میں انٹری ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجوں کی بیویاں ہوں گی وہاں پر۔ خیر یہ پورا واقعہ تھا، واقعہ ایلا، اس کو میں نے ڈسکس کر لیا ہے، اور جتنی پاسبل ڈیٹیلس ہیں، جو اوتھینٹک ڈیٹیلس ہیں ہمارے سامنے جو ملتی ہیں، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب جو ہے ہمارا ایک اور چھوٹا سا واقعہ، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کلاس کو ختم کریں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہے وہ ہے جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، یعنی کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کی موت کا واقعہ ہے، اس کی ڈیتھ کا۔ اب اسی کے آس پاس 9ویں ہجری میں لگ بھگ آتا ہے، 9ویں ہجری میں ہی شوال کے مہینے میں، کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، فیٹل آپ کہیں کہ یہ طبیعت خراب تھی اس کی، جس میں جان چلی جاتی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کافی بار سیرت میں کہ یہ عرب کے لوگوں کے اندر کچھ ایک
خصوصی ٹیلنٹ تھا جس سے وہ پتہ کر لیا کرتے تھے کہ اب اتنی زیادہ شدید بیماری ہو گئی ہے کہ وہ اب بچے گا نہیں، مر جائے گا۔ تو اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا، عبداللہ بن ابی یعنی کہ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اور وہ صحابی تھے اور بہت ہی مطلب جلیل القدر صحابی تھے، بہت ہی نیک صحابی تھے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد جو ہے عبداللہ بن ابی، اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آ کر کے دیکھ لیں، آپ کچھ دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، شاید آپ کی دعا کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ان کے گھر پر جا کر کے، اب دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اندر خوبصورتی ہے کہ پتہ ہے کہ منافقوں کا سردار ہے، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے بیٹے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، نیک صحابی ہیں، ان کی وجہ سے جاتے ہیں کہ انہوں نے اگر کہا ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب مقصد یہ تھا کہ شاید کہیں اس کے دل میں آ جائے، لیکن اس کے دل میں نہیں آئے تو اور جو منافقین ہیں پیچھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کو دیکھ کر کے شاید کچھ رسول اللہ یا اسلام کے لیے محبت آ جائے اور وہ اپنی منافقت جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس کو جا کر کے دیکھتے ہیں جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے، عبداللہ بن ابی سے، اس سے کہتے ہیں، دیکھیے منافقت اس کی آخر تک نہیں چھوڑی، اتنا ہٹ دھرم تھا اپنے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا، عبداللہ بن ابی سے کہتے ہیں کہ ابن ابی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہودیوں سے زیادہ محبت مت کرو، ان کو زیادہ ساتھ مت رہو، اور یہ جو تمہاری محبت ہے یہ تمہیں غرق کر ہی رہے گی، نقصان دے گی یہ تمہیں جو یہودیوں کی محبت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پلٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اب دیکھیے طبیعت خراب ہے، پتہ ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا، تو وہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے بڑے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتا تھا نبی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سعد بن معاذ تھا، وہ اسی ٹائم یہ کہتا ہے کہ سعد بن معاذ تھا جو کہ یہودیوں کے ساتھ پہلے رہا کرتا، لیکن بعد میں اس نے یہودیوں کی محبت اس کے دل سے ختم ہو گئی، اور اس نے یہودیوں کے خلاف جو تھا ایک فیصلہ دیا، جو کہ پورا واقعہ ڈسکس کر چکے ہیں، بنو قریظہ کا جو واقعہ تھا، تو اس نے یہودیوں کے خلاف ایک فیصلہ دیا۔ اب دیکھو اس کا کیا حشر ہوا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کی زندگی میں موت جو تھی مطلب کچھ ایسا تھا کہ یہ کچھ نقصان دہ چیز ہے، یہ کوئی مطلب بیکار سی چیز ہے، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکست ہو گئی انسان کی، بلکہ اسلام کے اندر تو ایسا ہے ہی نہیں۔ موت تو انسان کے بعد آپ کہیں کہ ایک ہر کسی کو موت، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر کسی کو موت آنا ہے، کوئی اس سے کوئی جیت ہار کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، کامیابی ناکامیابی کا کوئی وہ معیار نہیں ہے، بلکہ ایک انسان مسلمان کے لیے جو نیک مسلمان ہے، اور خاص طور سے جس طریقے کے جس پائے کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے صحابی مسلمان، ان لوگوں کے لیے تو آپ کہیں کہ ایک خوشخبری ہے موت، کہ وہ اپنے اللہ سے جا کر کے ملیں گے، وہ ساری چیزیں غائبانہ چیزیں جن پر ایمان لائے تھے وہ ساری چیزیں ان کو دکھیں گی، ملیں گی، ساری چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ۔ تو یہ مسلمان کے لیے تو بڑا ایک خوشخبری کا سودا ہے، کوئی برا سودا نہیں ہے، کوئی بری خبر نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ نہیں کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد ہی شام میں یا اگلے دن کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا جو تھا انتقال ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا جو جبہ ہے، آپ کے پاس جو چادر ہے، آپ مجھے دے دیں، اور تاکہ میں اس کے اندر اپنے والد کو کفن کر سکوں، کفن دے سکوں اس کے اندر، تاکہ اب وہ یہ کیوں دینا چاہتے ہیں، تاکہ اب ان کو پتہ تھا کہ میرے باپ کا کوئی اچھا تو بہت ریکارڈ ہے نہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی وجہ سے جو قبر کے اندر عذاب ہوگا وہ نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی وجہ سے جو آپ کہیں کہ وسیلہ لگ گیا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا، یہ وہ جائز وسیلے ہیں جن کو ہر کوئی جائز کہتا ہے، کوئی غلط نہیں کہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ میں پرسنالٹی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے کسی کو دیکھنا، کسی کے اوپر پھونک دینا، کسی کے اوپر دم کر دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا استعمال کرنا، یا ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کھانے کے اندر ڈالا گیا تو وہ بڑھ گیا، پانی بڑھ گیا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے لگی ہوئی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں جو خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری چیزوں سے بھی یہ ساری شفاعتیں ہوتی ہیں۔ صرف اور صرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ اولو العزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہیں، ان سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے بڑا عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیتیں، یہ ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں، جو رسول اللہ کا کپڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کفن کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے بیٹے پھر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ چل کر کے میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیے، سب کچھ ہو گیا، تیار ہے نماز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اٹھنے لگتے ہیں جانے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ
یہ کام مت کیجیے، آپ نے اپنا کپڑا دے دیا ٹھیک ہے، اس نے دعا کی، آپ نے دعا بھی کر دی یا رسول اللہ، نماز پڑھانے مت جائیے یا رسول اللہ، سب کو پتہ ہے کہ وہ کھلا منافق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے منع کیا ہے کہ آپ جا کر کے ان کی مطلب دعا مت کیجیے، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہیں کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہیں کریں۔ تو وہ یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نہیں عمر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دی ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے ہیں۔ وہ جو قرآن کی آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، میں نے آپ کا آیت لگا دی اوپر، اس پہ آ رہا ہوگا کہ آپ مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، اور اگر آپ 72 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چوائس دے دیا، مانگوں یا نہیں مانگوں، اور 72 کا کہا ہے نا، میں 73 مرتبہ مانگوں گا، 72 سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیتے ہیں، نماز وغیرہ ہو جاتی ہے اور اس کو قبر کے اندر بھی اتارا جاتا ہے، جب قبر میں بھی اتارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ مدد کرتے ہیں اس کو قبر میں اتارنے کے لیے، اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جو تھوک مبارک ہے رسول اللہ کا، جس کی برکتیں ہم پہلے کافی بار پڑھ چکے ہیں، جو ایک عام انسان کو بڑی عجیب سی لگیں گے یہ جو آج کے پریکٹیکل دنیا کے اندر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اس کے کفن کے اوپر بھی کہ اس کو قبر کے اندر آسانی ہو، اس کے اندر قبر کے اندر جو عذاب ہو وہ اس کے اوپر نہیں ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی آ جاتی ہے، اسی وقت میں آتی ہے، بعد میں آتی ہے، کچھ وقت کے بعد آتی ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 84 کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں یہ منع کیا تھا کہ آپ چاہے مغفرت کریں اس کے لیے یا نہیں مانگیں، مغفرت مانگیں یا نہیں مانگیں، اور اگر آپ 72 مرتبہ مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی وہ آیت نمبر 80 ہے یا آیت نمبر 84 میں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئرلی منع کر دیتا ہے۔ اب بالکل کلیئر آپ کہیں گے جس کو بالکل قطعی والا حکم ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کے فیونرل پریئر یعنی کہ جو نماز جنازہ ہے وہ نہیں پڑھائیں گے، ایسے منافقوں کے لیے جو مرتے ہیں، اور ان کی قبر کے پاس بھی آپ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اتنی مطلب سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پہ ان کے قبر کے پاس بھی مت کھڑے ہوئیے، تاکہ اس سے لوگوں کو آپ کہیں کہ ان کو انڈورسمنٹ نہیں ملی ایک طریقے سے کہ اگر منافقت کر بھی رہے ہیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، رسول اللہ آ کے دعا کر دیں گے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی، تو آپ ان سے دور رہیے۔ تو بہت بدترین شے ہیں یہ، اور جو دوزخ کا عذاب جو سب سے بدترین عذاب ہوگا، جو دوزخ کی سب سے گہری کھائیوں میں ہوں گے، وہ یہی منافق ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی وہی چیز ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوتے ہیں، نہ اس کے قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز کیونکہ رسول اللہ کو پتہ تھی، رسول اللہ سے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو انہوں نے لسٹ بتا دی تھی، پورے لوگ بتائے تھے، کافی سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو بھی پتہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ خیر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں منافقوں میں نہیں ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے وعدے رکھ رکھے ہیں، خود بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام ہے۔ تو خیر وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو دیکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کی نمازوں میں مت جائیے، تو رسول اللہ نہیں جاتے تھے۔ تو جس نماز میں جو کوئی اگر مدینہ کے اندر فوت ہوتا تھا جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ ابن الیمان شامل نہیں ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے، نہیں جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہیں یہ منافقوں میں سے، اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہی ہے، لیکن وہ یہ گمان کرتے تھے کہیں منافق نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہے منافق میں، کہ حذیفہ کو پتہ ہے سارے نام، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو نہیں جایا کرتے۔ تو یہ خیر پورا واقعہ تھا، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے سوچا کہ ڈسکس کر لوں اس کو یہیں پر ہی، اور انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی ہماری کافی لمبی یہ کلاس ہوگی، خیر اگلی جو ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حج ہے، حج ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوتا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اور اب سیرت اب اپنے اختتام کی طرف ہی ہے، بالکل کچھ ہی چند ہی کلاسز رہ گئی ہیں، 8-10 کلاسز اور ہوں گی، اس میں اختتام سیرت کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اس کلاس کے اندر یا سیرت کے اندر جو بھی چیزیں ہو گئی ہوں، جو بھی میں نے بیان کی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔